الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 53۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے فضل و کرم کا بیان ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں مل جائیں تو مجھے خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو آیت اللہ پاک نے نازل کی ہے تو اس آیت کے نزول سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اس آیت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ آیت اتنی عظیم ہے، اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت، یعنی وہ آیت جس میں سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو سب سے امید افزا آیت یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بہت عظیم آیت ہے، اس کے اندر ایک بہت زیادہ امید ہے، رحمت ہے، ایک رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ہے۔ بہت عظیم ترین آیت ہے یہ، گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے ظالموں کے لیے یہ آیت ایک امید ہے، ایک سہارا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا تو ہمیں ایک مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایسے میں جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک سکون ملتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک امید کے ساتھ ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت ہی پیاری یہ آیت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ یا مخاطب کون ہے کہ یہ جسے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے لیے سرکش ہیں، جو اللہ سے بغاوت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، انہیں کتنے پیار کے ساتھ کہ مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان کے لیے الفاظ اللہ پاک نے کیا استعمال فرمائے کہ میرے حبیب میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ گنہگار ہیں، گناہ کر کے آ گئے ہیں، اتنے جو ہے نا یہ سیاہ کار ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ باغی ہیں، سرکش ہیں، ان کے عذاب ملے گا، جہنم میں جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کتنے ایک پیار کے اسلوب کے اندر بیان فرمایا کہ میرے حبیب آپ میرے ان بندوں سے، جو یہ نہیں کہا کہ گنہگار ہیں، گنہگار کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کر کے۔ یہی آج ہمارا حال ہے کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو جو نا تاریک کر دیا ہے، گناہوں سے بھر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام، جمیعا تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حد درجے کا مبالغہ ہے نا کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت والا ہے۔
تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ وہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں نے بیان کی کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا اور اس کے ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوگی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، مشرکین تھے، اور بہت بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یعنی زندگی ان کی گزر چکی تھی، سمجھے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے تھے بڑھاپے کی حالت میں۔ اب زندگی کس طرح گزری تھی ان کی؟ پوری زندگی انہوں نے ایک تو شرک کیا، مشرک تھے، بت پرست تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر کوئی گناہ ایسا نہیں تھا اس وقت جو عربوں کے اندر جو ایک معاشرتی برائیاں پھیلی ہوئی تھی نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوٹ مار کرنا، قتل و غارت گری کرنا، شرابیں پینا، زنا کاری، بے حیائی، بدکاریاں، سیاہ کاریاں، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جنہوں نے نہ کیا ہو۔ ہر قسم کے گناہوں سے ان کا دامن جو ہے وہ لبریز تھا، آلودہ تھا۔ شرک کا گناہ، قتل کا، زنا کا، شراب کا، بدکاریوں کا، لوٹ مار کا، چوری، جھوٹ، تمام کے تمام گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اس طرح کے لوگ جنہوں نے پوری زندگی اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں زندگی گزاری، یہ اب آپ کے پاس آتے ہیں، اب آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت اچھی دعوت ہے، ہمیں بہت پسند ہے یہ دعوت، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو پوری زندگی گزر گئی ہے اتنے سارے گناہ کرتے ہوئے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارا یعنی مسئلے کا کیا حل ہے؟ ہماری تو پوری زندگی اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں گزری، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، اور ایک اور تفسیر کے اندر یہ واقعہ ذرا مختلف الفاظ میں ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو بہت زیادہ گنہگار تھے اور بڑی عمر کے لوگ تھے، یہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کیوں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور جا کے جو ہے نا ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلے کا حل ہے، اتنے گناہوں کا کیا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، آپ کے پاس جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اتنے میں یہ باتیں کر رہے تھے تو شیطان ملعون، جو کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی طرف پلٹ آئے اور اصلاح کر کے اچھا مسلمان ہو جائے، تو وہ ان کے پاس ایک انسانی بحروپ میں آیا اور آ کے ان کو جو نا ان کے گناہ یاد دلانے لگا کہ تم لوگ بھول گئے تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، بڑے میاں تم تو اتنے تم نے جو نا وہ زندہ لڑکیوں کو، بچیوں کو جو نا وہ زندہ دفن کر دیا، زمین میں گال دیا، بھول گئے؟ روزانہ شراب پیتے ہو، روزانہ یہ کرتے ہو، اتنے تم نے زنا کیے ہیں، تم نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنی لوٹ مار کی ہے۔ ان کو گناہ پہ گناہ یاد دلانے لگا، کہتے اب کیا کرو گے اسلام قبول کر کے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کے نبی کے پاس جانے کی، 3-4 دن تو رہ گئے تمہاری زندگی کے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، بس اسی موج مستی میں، انہی عیاشیوں میں گزار دو، مر جاؤ، اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بس زندگی گزر گئی، آخری لمحات میں تم اسلام قبول کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن یہ ان کو یہ باتیں ورگلا کے چلا گیا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا ان کی ہدایت کے لیے، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرتے کرتے آخر آ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اب آ کے مسئلہ بیان کیا کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہم کیا اسلام قبول کریں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، یہ آیتیں دیکھے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم کر بیٹھے ہیں، ان سے ارشاد فرما دیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہ معاملہ صرف زبانی کلامی، اس کے بعد آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر باقاعدہ پورا ایک منہج بتایا گیا، ایک راستے کی نشاندہی کی گئی، ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا جن کے کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کو، مغفرت کو حاصل کر لے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن آیت نمبر 53 میں انہیں دلاسا دیا گیا، انہیں امید دلائی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اصلاح کر لو، نیک بن جاؤ، پیچھے کی زندگی کو بھول جاؤ، پیچھے جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ سب کا سب معاف کر دے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، قبول کر لو اسلام، اللہ کی بات کو مان لو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزار لو، اس کلمہ توحید کو اختیار کر لو۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے مشرکوں کا تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں بھی ایک آتا ہے، مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے
سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص وہ مشرک ہے اور اس نے زندگی بھر شرک کیا ہے تو کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ سچی توبہ کر لے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کو سیکھ لے۔ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں نا، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا باری ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی معاف کر دے گا اگر مشرک اپنی اصلاح کر لے، سچی توبہ کر لے اور توحید کو اختیار کر لے۔ اسی طرح میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا نا، تو عیسائیوں نے کتنا بھاری ظلم کیا، کتنا بڑا بھاری شرک کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ عقیدہ رکھا کہ بیٹے کا عقیدہ، بیوی کا عقیدہ اور 3 الہوں کا عقیدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو 3 میں سے ایک ہے۔ یہ جو عقیدہ تثلیث ہے یہ کتنا خطرناک، کتنا بھاری جو ہے نا یہ جرم ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین و آسمان کو تھام نہ لے تو یہ آسمان جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، یہ زمین جو ہے، یہ پہاڑ اتنے مضبوط زمین و آسمان یہ ٹوٹ کے گر پڑیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے ان کے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا، تو عقیدہ تثلیث رکھنے والے عیسائیوں کے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ بلا یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ویستغفرون، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ ان کو خود دعوت دے رہا ہے کہ یہ ایسے عقیدہ تسلیق رکھنے والے، اتنا گندا، اتنا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں یہ استغفار نہیں کرتے؟ کیوں معافیاں نہیں مانگتے؟ کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ یعنی اگر یہ لوگ بھی اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ استغفار کر لیں، اس گندے عقیدے کو چھوڑ کے موحد ہو جائیں، عقیدہ توحید کو اختیار کر لیں، نیک بن جائیں، نیکی تقوی حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو عیسائی بھی اگر مسلمان ہو جائیں گے ان کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف۔ یہودی اتنے بڑے مجرم اگر سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، سب گناہ معاف۔ بت پرست بھی، ہندو بھی، جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا، خندق والے، کہ ایک ظالم بادشاہ نے اللہ کے نیک بندوں کے، جو اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک بندے ایمان والے، انہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان والے تھے، خندق کے گڑھے کھدوائے، اس کے اندر آگ جلائی، ان کو اسلام لانے کے جرم میں آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا سورہ بروج کے اندر کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، اتنی بڑی آزمائش میں کہ زندہ جلا دیا ان کو اسلام لانے کی وجہ سے، زندہ جلا دیا، برکتی ہوئی آگ کے اندر زندہ زندہ جھونک دیا۔ آج انسان ایک تصور کرے، ایک بہت بڑی کڑھائی ہو، اس کے اندر تیل جو ہے نا وہ ابل رہا ہو، جس کے اندر ہم اپنی مختلف چیزیں جو ہے نا فرائی آئٹم تلتے ہیں، پکوڑے وغیرہ، سموسے، تو قریب بھی کھڑے ہوتے ہیں، کسی میں مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ خواتین جانتے ہیں اکثر اچھی طرح کچن میں کام کرتے ہوئے کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک انسان ذرا تصور کرے کہ کسی کو جلتی ہوئی، زندہ جلتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دینا، زندہ جلا دینا، کیا تکلیف ہوگی، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اور یہ عام لوگ نہیں، ایمان والے مومنین، اللہ نے ان کے بارے میں بڑی عجیب آیت ہے قرآن پاک کی، کبھی غور و فکر کرتے ہوئے بہت عجیب لگتی ہے یہ آیت۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اتنی بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پھر اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اصلاح نہیں کی، اور وہ اسی حالت میں مر گئے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، شدید ترین اللہ تعالیٰ کی جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن بیچ میں کیا ارشاد فرمایا؟ ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا۔ یعنی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی جنہوں نے مومن مردوں، مومن عورتوں کو، اللہ کے اولیاء کرام کو، نیک مقربین کو زندہ جلا دیا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا۔
امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اس کے کرم، اس کے اکرام، اس کی مہربانی کو دیکھو۔ قال امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب رحمان ارحم الراحمین، اس کے جود و کرم کو تو دیکھو کہ وہ اپنے دوستوں کے، اپنے اولیاء کے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے مقربین، ان کے قاتلوں کو بھی، ان کو قتل کرنے والے، قتل بھی عام انداز سے نہیں بلکہ کسی کو بھی جو نا وہ آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا دنیا کے اندر، آگ کا عذاب کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے جو آگ کا رب ہے، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو، اللہ کے اولیاء اللہ کو، ان کو آگ میں جلا دیا، ان کے قاتلوں کو بھی امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کے جود و کرم کو دیکھو کہ اپنے دوستوں کے قاتلوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، اصلاح کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو منافق ہیں، منافق جہنم میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب جانتے ہیں بات کہ کافروں سے زیادہ، مشرکوں سے زیادہ، بت پرستوں سے زیادہ، یہودیوں عیسائیوں سے بھی زیادہ شدید عذاب جو ہوگا جہنم میں وہ منافقین کو ہوگا۔ اللہ پاک نے منافقین کے جب احوال کا اور ان کی باتوں کا، ان کے کرتوتوں کا تذکرہ فرمایا سورہ نساء کے اندر، تو کیا ارشاد فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، صحیح ہو گئے۔ یعنی منافق جو اللہ کے دشمن ہیں، اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یہ بھی، ان کے بھی گناہ معاف۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہم جانتے ہیں، 100 آدمیوں کا جو قاتل، جس نے 100 قتل کر لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کا انداز بھی ذرا دیکھیں۔ کئی دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن جب بھی سنتے ہیں الحمدللہ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر اور امید اور یقین آتا ہے، مغفرت کی طرف ایک ترغیب ملتی ہے۔ اسے دوبارہ سے میں سناتا ہوں، کئی دفعہ سنی ہوئی حدیث ہے، بار بار سنی ہوئی حدیث دوبارہ سنیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قاتل، عادی مجرم، 99 قتل کر لیے۔ تب اسے احساس ہوا اپنے گناہوں کی طرف، پچھتاوا ہوا کہ 99 قتل کر لیے۔ تب سوچنے لگا کہ کوئی راستہ ہے، کوئی بچت کا ہے، کوئی طریقہ ہے۔ ایک شخص کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب جس کے پاس گیا تھا وہ تھا تو بہت ہی نیک، اللہ کی عبادت کرنے والا، عابد تھا، لیکن عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا، عبادت کرتا تھا لیکن اسے شریعت کا علم نہیں تھا۔ تو جب اس نے اپنے مسئلے کو بیان کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میرے لیے کوئی راستہ ہے، تو وہ ایک شدت اور ایک جوش کے اندر آ گیا کہ 99 قتل، تو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا ایک شدید جو ہے نا غصہ آ گیا کہ اتنا بڑا مجرم، کہنے لگا 99 قتل کر کے توبہ کی طرف آیا ہے، کیا ہوگا تیرا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے میں اس کو یہ کہہ دیا، وہ بھی تیش میں آ گیا اور غصہ، قتل کرنے کی عادت تو تھی ہی، تیش غصے میں آ گیا، کیونکہ زیادہ تر قتل غصے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے عابد کو، جس نے اس کے کہا کہ تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ پھر پچھتایا، پھر پشیمان ہوا، اب کیا کروں، یہاں تو آیا تھا میں اپنی اصلاح کے لیے، لیکن یہاں تو ایک اور قتل ہو گیا، 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب وہ سینچری پوری کر کے پھر پچھتانے لگا۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں عالم ہے، اس سے پوچھو۔ اب وہ اس کے پاس گیا تو اسے جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اب میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو وہ عالم تھا، عالم پھر عالم ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے، تو اس نے، عالم نے کیا جواب دیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ یعنی اس عالم کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سچی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، صحیح ہو جا، اللہ سب معاف کر دے گا، تیرے 100 قتل کو معاف کر دے گا۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جس جگہ رہتا ہے نا، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، یہاں ماحول برا ہے، یہاں تو رہ کے برائیاں ہی کرے گا۔ تجھے اگر اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے، تجھے ہجرت کرنی ہوگی۔ تو ہجرت کر، اللہ کے راستے کا مہاجر بن۔ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس کو چھوڑ کے تو فلاں بستی میں جا، وہاں سارے علماء ہیں، عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی صحبت میں دن گزار۔ وہاں تو علم سیکھے گا، وہاں تو ان کے ساتھ رہ کے عبادتیں کرے گا، پھر تیری اچھے طریقے سے عبادتوں سے تیری اور استقامت آئے گی، اور تیرے گناہ معاف ہوں گے،
تو تیری اصلاح ہو جائے گی، تو جنت کا مستحق ہو جائے گا. پچھلی زندگی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن تو نے علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اور جو اچھی صحبت ہوتی ہے نیک لوگوں کی، اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہاں تو برے لوگوں کی صحبت میں ہے، تو جب وہاں پہ سارے موحد ہیں، توحید والے ہیں، توحید والوں کے ساتھ بیٹھ، اللہ والے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے تجھے اللہ یاد آئے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو بھی اللہ کی عبادت کرے گا، تو تیری توبہ پختہ ہو جائے گی، استقامت حاصل ہوگی، اور تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہجرت کر. وہ کہتا ہے صحیح ہے، وہ توبہ کی نیت کر لیتا ہے، سچی نیت خالص کہ اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور توبہ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں نیک لوگوں کی بستی میں. نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر شروع کرتا ہے. اللہ کا امر ہوتا ہے، آدھے راستے میں موت کے فرشتے آ جاتے ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا وقت ہو جاتا ہے. اب لینے کے لیے اس کو جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے بھی. جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ تو توبہ کر چکا ہے، اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہے نا نیک لوگوں کی بستی میں، اب تو یہ تائب ہے، تو اسے ہم لے کے جائیں گے، جنتی ہے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو راستے پہ چلا ہے، پہنچا بھی نہیں ہے، یہ تو 100 قتل کر کے جا رہا ہے، یہ تو ہم لے کے جائیں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کائنات میں. یہ اللہ کے لطف و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ انداز رحمتیں برسانے کے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ رحمتیں لٹانے کے. اللہ تعالیٰ رحمتیں لٹاتا ہے، ہمیں ان کو لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ زمین کو ناپو، زمین کا ناپ کرو. اگر یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے اور نیکوکاروں کی بستی ہے، جو اللہ والے موحد ان کی بستی کے قریب ہے، تو یہ جنتی ہے. اگر ابھی تک یہ فاصلہ زیادہ طے نہیں کیا اور یہ جو گنہگار ہیں ان کی بستی کے قریب ہے، برے لوگوں کے، تو یہ جہنمی ہے. تو جب ناپا گیا تو ایک بالشت جو ہے وہ بس زیادہ نکلی، اس کی بچت ہو گئی. وہ ایک بالشت یعنی جو آدھا راستہ طے ہوا تھا، ایک بالشت سے زیادہ طے کر لیا تھا، قدم ایک اٹھا چکا تھا مزید آگے، ایک قدم نیکی کی طرف اٹھانے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور ایک اور روایت میں اور عجیب الفاظ ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ زمین برابر تھی، زمین برابر تھی یا ایک بالش کم تھی. نیکوکاروں کی بستی کی طرف ایک بالش کم تھی، گناہ گاروں کی طرف ایک بالش زیادہ تھی. اس حساب سے تو کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن وہ رب رحمان ہے، اس نے نوازنا ہے اپنی رحمتوں سے. تو اس نے زمین کو حکم دیا، زمین کے رب نے، جو زمین کا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو اس پوری کائنات کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، اس نے زمین کو حکم دیا کہ گناہ والی بستی تو ایک بالش پیچھے ہو جا، اور نیکی والی بستی جو نیکوکاروں کی طرف ہے، اللہ کے نیک بندے، ایک بالش جو ہے وہ آگے آ جا. تو اس وجہ سے ایک بالش کا جو نا فاصلہ زیادہ ہو گیا اس کا نیکوکاروں کی بستی کی طرف، تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنتی ہے. تو 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے اپنی رحمت سے بخش دیا، اور وہ جنت میں چلا گیا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو ہم آیت پڑھ رہے تھے سورہ زمر آیت نمبر 53، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے. لیکن صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ پورا ایک راستے کو اختیار کرنا ہوگا، پورا منہج ہوگا. اگلی 2 آیتوں کے اندر بیان ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا، اپنے گناہوں کو بخشوانا، تو اب تمہارے لیے لازم ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنی رب کی طرف انابت اختیار کرو. رب کی طرف انابت کو اختیار کر لو، یعنی رجوع کر لو، پلٹ آؤ، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آ جاؤ. تو یہ انابت اللہ، تم انابت اللہ کو اختیار کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا، اور اسلام قبول کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. جو حرام ہے حرام کو حرام سمجھ کے دور ہو جاؤ، جو گناہوں کے قریب نہ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اسی غفلت کی زندگی تم گزار رہے ہو اور تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
اور اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن و حدیث۔ رجوع اللہ کرو، اسلام قبول کر لو، ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور نیک اعمال کرو۔ کس طرح؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو ہدایت آئی ہے، جو کتاب آئی ہے، کتاب ہدایت، جو کتاب اور سنت آئی ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوٹ پرنٹس کے اوپر، آپ کے قدموں کے نشانات پہ چلو جیسے صحابہ چلے۔ اطاعت رسول کا راستہ اختیار کرو، صراط مستقیم ہے یہ۔ تو تم اتباع سنت کا راستہ اختیار کرو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بہت عظیم جو ہے ہمیں ایک امید دلائی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو گے، اپنے اصلاح کرو گے، اتباع سنت کے راستے کو اختیار کرو گے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان سنتا ہے تو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا عظیم اونچا مقام ہے آپ کا۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب کے اندر ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت جو ہے وہ کر اپنے شہر، اپنے نبی کے شہر میں یعنی مدینہ میں۔ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور مجھے لیکن شہادت کہاں چاہیے، موت کہاں چاہیے؟ تیرے نبی کے شہر میں، مدینہ رسول کے اندر۔ مجھے موت چاہیے مدینہ طیبہ میں، شہادت چاہیے مدینہ طیبہ میں۔ اب مدینہ طیبہ میں شہادت ممکن ہے، شہادت کے لیے کیا کرنا ہے؟ سرحدوں پہ جانا ہے، لڑائی کرنی ہے، جہاد اور قتال، وہاں شہادت ملے گی نا۔ مدینہ میں تو لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو حرم ہے، حرم میں تو لڑنا ہی منع ہے، حرم میں تو جنگ ہوتی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سرحدوں پہ جانا ہوتا، وہاں جا کے جہاد کرنا ہوتا۔ آپ تو مدینہ میں رہتے تھے۔ اس دعا کا ایک پس منظر ہے، انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی۔ فتح الباری جو صحیح بخاری کی سب سے جو ہے نا وہ عظیم شرح ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عوف بن مالک نے۔ تو وہ خواب جب انہوں نے دیکھا تو اگلے دن وہ مسجد نبوی آئے، سیدنا عمر فاروق کو وہ خواب سنایا۔ مدینہ آ کے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا کہ امیر المومنین میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ شہید ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینۃ الرسول میں رہتا ہوں، سرحدوں پہ نہیں جاتا جہاد کے لیے، وفود میرے پاس آتے ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، تو مجھے تو لازم یہیں پہ رہنا ہے، یہ مرکز ہے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے مدینہ، یہ کیپٹل ہے اسلام کا، تو اس کو چھوڑ کے تو میں اگلے محاذوں پہ نہیں جا سکتا، تو میں تو یہاں پہ رہتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، وفود میرے پاس آتے ہیں، میں نے یہاں سے حکومت چلانی ہے، خلافت کے ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تو بلا مجھے کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ پھر خود اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، یہ ہوتی ہے امید، یہ ہوتا ہے ایمان۔ کہتے ہیں کہ بلا مجھے، پہلے خود کہتے ہیں حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ بلا مجھے شہادت کیسے مل سکتی ہے، میں تو مدینہ رسول میں رہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا کچھ سوچ کے کہ بلا مجھے شہادت کیوں نہیں مل سکتی، بلا مجھے شہادت کیوں نہیں مل سکتی؟ شہادت تو اللہ نے دینی ہے نا، تو اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہوتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو جو چاہے کرتا ہے، تو مجھے شہادت مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی؟ اس موقع پہ انہوں نے یہ دعا مانگی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ان کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور موت نصیب فرما شہادت کی اپنے نبی کے شہر میں۔ تو ان کی اس دعا کو سن کے جو نا لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ خود ان کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اپنے والد کی یہ دعا سن کے مجھے حیرت ہوتی تھی، میں ان سے پوچھتی تھی کہ بابا جان آپ کی یہ دعا کیسے پوری ہوگی؟
آپ شہادت مانگ رہے ہیں مدینۃ الرسول کے اندر، تو یہاں کیسے؟ آپ کو تو وہاں جانا ہوگا نا محاذوں پہ. تو یہ کہتے ہیں جواب میں ارشاد فرماتے کہ بیٹی یہ تو اللہ کا کام ہے، میں تو جا نہیں سکتا، خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، میں خلافت کی ذمہ داریاں چھوڑ کے، ہیڈ کوارٹر چھوڑ کے میں کیسے چلے جاؤں؟ لیکن مجھے شہادت چاہیے. کیسے ہوگی یہ میرے سوچنا کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی، شہادت بھی ملی، اپنے نبی کے شہر میں بھی ملی، نبی کے شہر کے اندر دفن بھی ہوئے، نبی کے برابر میں حجرہ رسول کے اندر دفن ہوئے. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی. 26 ذی الحج 23 ہجری کو بدھ کا دن تھا. آپ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی امامت کر رہے تھے. فجر کا وقت تھا، نماز فجر کی امامت. ابو لولی مجوسی ایرانی جو ہے، ملدود ملعون، یہ آپ کا قاتل، یہ ایک زہر آلود خنجر لے کے آتا ہے، اور نماز کے دوران میں سیدنا فاروق اعظم، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کے عظیم ترین صحابی، ان کے اوپر وہ ملعون ملدود جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. آپ حملے کی تاب نہیں لاتے، بہت شدید حملے ہوتے ہیں، خنجر، وہ بھی زہر آلود، شدید زخمی ہو کے گر پڑتے ہیں. یہ 26 ذی الحج کا واقعہ ہے. 3-4 دن آپ اسی تکلیف میں رہتے ہیں. آخر یکم محرم کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت نصیب ہو جاتی ہے. دوسری دعا بھی قبول ہوئی کہ شہادت ملی، اور وہ بھی مدینۃ الرسول مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر شہادت ملی. اور تدفین کہاں ہوئی؟ تدفین ہوئی ہے حجرۃ الرسول کے اندر. اللہ کے نبی جہاں آرام فرما رہے ہیں، یار غار سیدنا آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق اور دوسرے ساتھی عمر فاروق، تینوں دوست ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی حجرے کے اندر تینوں آرام کر رہے ہیں. اور وہ حجرہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے. گویا دنیا میں بھی ساتھ رہے تینوں، اور جنت میں بھی ساتھ ہیں تینوں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنا کرتا تھا کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں پہنچا، ابو بکر پہنچے، عمر پہنچے. یعنی اللہ کے نبی ہمیشہ دونوں ساتھیوں کا اپنا تذکرہ ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں بھی جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کوئی بھی کام ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. کتنی پیاری موت آئی، کتنی پیاری جو ہے وفات، اور کتنی پیاری جو ہے نا وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور تدفین کتنی پیاری ہوئی. جہاں اللہ کے نبی ہیں، جہاں صدیق اکبر ہیں، وہیں فاروق اعظم ہیں. دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ طریقے ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. یاد رکھیں قبول ضرور ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہے قبول ہونے کی کہ جو مانگا فوراً مل گیا، یہ بھی ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فوراً تو نہیں ملا، اللہ کا عمل تھا، تاخیر سے ملا. لوگوں نے مانگا، اللہ نے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد دعا قبول کی. اللہ کا عمل، اللہ کی حکمت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی میں فائدہ تھا کہ تاخیر سے ملا. تیسری صورت کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت مل گئی. یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے اچھی، جو چیز مانگی اس سے کوئی اور اچھی چیز مل گئی. چوتھی صورت جو مانگا وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا، بلکہ کوئی مصیبت پریشانی تھی، اللہ نے اس کو دور کر دیا اس کی برکت سے. یہ بھی فائدہ ہے. آخری صورت کے دنیا میں ملا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا چونکہ عبادت ہے، عبادت کو ضائع نہیں کیا. نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہے، کل قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور جب بندہ دیکھے گا نا اجر و ثواب کتنا ہے، وہ تمنا کرے گا کاش میں نے اپنی پوری زندگی دعائیں مانگی ہوتی اور میری ایک دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں، سب کچھ مجھے آج مل جاتا. وہ اجر و ثواب دیکھے گا، وہ نیکی دو بدلہ دیکھے گا نا، تو یہ تمنا کرے گا. تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک دعا کی قبولیت کا اور واقعہ یاد آ گیا. یہ واقعہ تو کون تھے؟ اللہ کے سب سے بڑے ولی، سب سے نیک انسان. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. یہ سب سے افضل ہے انبیاء کرام کے بعد. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو عمر کی تو شان ہی نرالی ہے نا، عمر کی تو بات ہی الگ ہے. اب میں کیسے دعا کی قبولیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اس سے بھی عجیب ہے، کیونکہ یہ تو عمر تھے نا، عمر تو پھر عمر ہے، لیکن یہ کون ہے؟ وہ ہے جو سب سے بڑا نافرمان ہے.
سب سے بڑا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، سورہ صاد کی آیات ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس کو بھی حکم تھا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، لیکن اللہ نے اتنا عبادت کرنے کی وجہ سے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی شامل تھا اس حکم کے اندر۔ فرشتے چلے گئے سجدے میں، سجدہ تعظیمی ابلیس نے نہیں کیا۔ ایک تو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے سامنے جواب دینے لگا، اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بات کر رہا ہے، اللہ کے آگے اپنی بات کو رکھ رہا ہے، اللہ کے آگے دلیل دے رہا ہے، اللہ کے آگے آرگیومنٹس۔ کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، یعنی کیا؟ نعوذ باللہ کہ اے اللہ آپ کا جو فیصلہ ہے نا یہ غلط تھا۔ کیوں؟ آپ کو نے کیا کیا کہ مجھے آپ حکم دے رہے ہو اس کو سجدہ کروں؟ میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے خیر ہوں۔ کیوں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ تو جو ہے نا مٹی سے افضل ہے، تو بھلا جو افضل چیز ہے وہ ادنا کو کیسے سجدہ کرے؟ جو آگ ہے وہ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ آگ تو مٹی سے افضل ہے، سپیریئر ہے۔ تو اللہ کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے آگے جو ہے نا پھر وہ مردود اپنی بات کو رکھ رہا ہے، آرگیومنٹس کر رہا ہے، حجتیں پیش کر رہا ہے۔ کتنا بڑا جرم! اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فانك رجیم، جا تو یہاں سے دھتکار دیا گیا، یہاں سے تو ملعون قرار پایا، تو ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے چلے جا نیچے، تیرے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی، اب تو ختم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تیرا، تو ملعون ہمیشہ کے لیے، دھتکار دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے پر تو لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور تو جہنمی ہے۔ سب سے زیادہ عذاب تو جہنم کے اندر ابلیس کو ہوگا۔ سب سے زیادہ موت کی تکلیف جو ہے نا، کیونکہ سب سے آخر میں مرے گا نا یہ ملدود، سب سے زیادہ موت کی تکلیف بھی ابلیس کو ہوگی، اور سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب بھی ابلیس کو ملے گا۔ تو اس موقع کے اوپر وہ ابلیس جو ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا، اللہ کے سامنے اسٹینڈ لینے والا، آرگیومنٹس دینے والا، اللہ کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو جانے والا، وہ بھی کیا کہتا ہے؟ قال ربی، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ربی اے میرے رب۔ تو مانگ بھی کیسے رہا ہے؟ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ، اے میرے رب۔ انسانوں کو تو ملدود کیسے گمراہ کرتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک وسیلہ نہیں لگاؤ گے، واسطہ نہیں، تم تو بہت ہی گنہگار ہو، جاؤ یہ اولیاء کرام کے، نیک لوگوں کے، بزرگوں کے وسیلے دو، واسطے دو۔ پھر طریقے بھی سکھا رہا ہے کہ وسیلے واسطے دینے کے جاؤ، درگاہوں پہ جاؤ، چادریں چڑھاؤ، ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری قبر پہ کون آیا، کون چادر لے کر آیا، کس قیمتی اور مہنگی، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، پھر لنگر بھی دو، نیازیں بھی کرو، یہ بزرگ خوش ہوں گے، پھر ان کے نام کے وسیلوں سے جو نا تمہیں ملے گا۔ ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، تو یہ وسیلے دو، واسطے دو، یہ شرک کراتا ہے ملدود۔ اور خود بغیر وسیلے، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ کی ربوبیت کا واسطہ، یا ربی، کہتا اے میرے رب۔ فَأَنزِلْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اب یہاں ذرا غور و فکر کیجئے گا، دعا مانگنے والا کون ہے؟ ملعون، ملدود، ابلیس۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا کافر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک تو سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، ملدود ہے، ملعون ہے، تو یہ دعا مانگنے والا ہے، لیکن یقین کتنا ہے کہ ایسی دعا مانگ رہا ہے جو دعا بھی بہت ہی عجیب ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی جو دعا تھی نا، اس سے بھی عجیب ہے یہ دعا، اس سے بھی عجیب ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی دعا تو اتنی تھی نا کہ یا اللہ اپنے نبی کے شعر میں مجھے شہادت نصیب فرما، یہ تو ہمیشہ کی زندگی مانگ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے مہلت مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کا اصول ہے، اللہ نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، جو بھی دنیا میں آتا ہے سب مر جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے۔ اور کتنی مہلت؟ الی یوم یبعثون، تو جب اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا نا، قیامت میں اٹھائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکے جانے تک مجھے مہلت دے دے۔ اچھا، اب یہ مہلت اگر مل جائے، ایک تو دعا اتنی عجیب و غریب کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں قیامت تک، قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے، پھر پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہتا ہے کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تو جو مہلت دے گا نا مجھے، تو تیرے ان بندوں کو، آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں میں،
انہیں گمراہ کروں گا، انہیں راستے سے بھٹکاؤں گا، ان سے شرک کراؤں گا، ان سے ظلم کراؤں گا، ان سے گناہ کراؤں گا، تو انہیں اپنا فرما بردار نہیں پائے گا، میں انہیں گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلاؤں گا۔ تو ایک تو دعا اتنی عجیب مانگ رہا ہے کہ قیامت تک مجھے زندگی دے، مہلت دے، اور پھر وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ نافرمانی کے لیے، نافرمانی کرانے کے لیے۔ اس سے بڑی خطرناک دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ مہلت دے کہ تیرے بندوں سے گناہ کراؤں گا، شرک کراؤں گا۔ اللہ نے اس مولدود کی یہ اتنی عجیب دعا، اور پیچھے جو دعا کا مقصد تھا وہ بھی اتنا یعنی عجیب اور اتنا زیادہ یعنی کہ بدبختی والی دعا، اس کو بھی قبول کر کے ارشاد فرمایا قال فإنک من المنذرین، جا تیری دعا قبول ہوئی تو یہ مہلت دے دی میں نے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ انسانوں کا امتحان مقصود ہے، انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اس کا ٹیسٹ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، پھر جو انسان اس کی باتوں میں نہیں آتے، اللہ کی عبادت کرتے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اس کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا بھی قبول کی، اس نے بھی ملدود نے پکارا ربوبیت کے وسیلے یا ربی، اے میرے رب۔ تو یہ ہمیں واقعات سند کے جو ہے یہ قرآن پاک کی آیتوں سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ دعا کی قبولیت کے بہت عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ تھا میرے ذہن میں، لیکن بات چونکہ 40 منٹ ہو گئے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں ورنہ اور زیادہ بات وہ ہو جائے گی، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر۔ بہرحال نصیحت یہ ہے کہ بہت افضل دن ہے، افضل ایام الدنیا عشرہ ذی الحج۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، خوب دعائیں مانگے، رحمت مانگے، مغفرت مانگے، کرم مانگے، سب کچھ مانگ لیں، خزانے مانگ لیں، جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لیں۔ عرفہ کا دن آئے گا، عرفہ کا دن آئے گا، رحمتیں برس رہی ہیں، لٹ رہی ہیں، مانگے مانگے مانگے، مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچے کتنے گنہگار ہیں ہم۔ ایسی بات آئے نا دل کے اندر تو یاد رکھے قرآن پاک کی آیات کو کہ اللہ نے ابلیس کی دعا بھی پوری کی۔ اور یہ سے نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ تیرے کن پہ یقین کر کے مولا کتنی حسرت دل میں دبائے بیٹھا ہوں، کہ تو نے تو کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی کون سی دعا مانگی، عجیب دعا نا، لیکن یقین تھا کہ کیوں مجھے شہادت کیوں نہیں مل سکتی، ملے گی، اللہ کے نبی کے شہر میں ملے گی۔ اللہ نے پورے نظام کو پلٹا اور وہ ملدود آیا ملعون مجوسی، اس نے آ کے وہاں آپ کو شہید کیا۔ تو یقین کے ساتھ مانگے، اللہ سے مانگے، فجر سے لے کے مغرب تک مانگے، عرفہ والے دن مانگتے ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور عشرہ ذی الحج کے جتنے بھی ایام باقی رہ گئے خوب تکبیرات پڑھیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں نیک اعمال کریں، خوب دعائیں مانگیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔